बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पहले लंदन प्लान बना था जिसके तहत रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और उसके असरात आज तक ये कौम भुगत रही है। अब मरी में एक प्लान बना है जिसे मरी प्लान कहा जाए या सहाफ़ी उसे आसम मुनीर प्लान भी कह रहे हैं। वो क्या है और उसमें क्या आम फैसले किए गए हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरी खबर, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत का दौरा करने जा रहे हैं और भारत ने फैसला कर लिया है कि वो रूस से अगस्त के मुकाबले में सितंबर में पहले से 10 से 20% ज़्यादा तेल खरीदेगा। मतलब भारत अमेरिका की जानिब से, ट्रंप की जानिब से किसी भी किस्म की ब्लैक मेलिंग नहीं बर्दाश्त कर रहा और वो आज़ादाना अपने फैसले कर रहा है एक आज़ाद रियासत के तौर पर। अपनी जो कौम है, जो अपना मुल्क है, अपनी जो अवाम है, उनके मफादात में उनके मफादात को पेश नज़र रखते हुए इस वक्त मोदी जो है वो फैसले कर रहा है। ट्रंप को भी इसी चीज़ का गुस्सा है कि रूस से तेल ना ख़रीदे भारत, और टैरिफ भी आपको पता है कि 50% लगा दिया इंडिया के ऊपर। मज़ीद भी टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन भारत को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। उन्हें पता है कि हमने अपने मुल्क के लिए वही कुछ करना है, जो हम कर रहे हैं वो बेहतर है और हम वही करेंगे जो इंडिया के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, उनके हक़ में बेहतर हो, हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर हो। वो किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग में नहीं आ रहे, वहाँ कोई उनको रिजीम चेंज का ख़तरा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जैसे वहाँ पर हालात नहीं हैं जी। अच्छा, इमरान खान साहब की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए थे। अब हुकूमत की जानिब से, जो फार्म 47 की मौजूदा हुकूमत है, उनकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नज़रसानी का कहा जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि वो हिस्सा रहें इस निज़ाम का, नज़रसानी करें और इस्तीफ़े अभी मंजूर नहीं किए जा रहे। राब्ता किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये खान साहब ने हदायत दी थी कि आप निकल जाएं कायमा कमेटियों से, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं नेशनल असम्बली की, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है जो सूबाई हैं उनसे भी, सारी कमेटियों से ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकल जाना था। मुज़ाकरात की भी दोबारा से पेशकश की जा रही है PTI को। अच्छा जी, सैलाब की जो सूरत हाल है, इससे पहला जो मैंने व्लॉग किया उसमें डिटेल में मैंने सारी उसके ऊपर डिस्कशन की है और मज़ीद अभी बारिशों की पेशगोई की जा रही है आने वाले जो 2-3 दिन में, और एक नया स्पेल जो मानसून का है वो शुरू होने जा रहा है। बारिशें भी हैं और भारत ने अपने तमाम जो डैम्स हैं उनके गेट खोल दिए हैं। भारत डैम पे डैम बना रहा है, पानी स्टोर कर रहा है। जब दिल चाहता है हमारा पानी रोक लेता है, जब दिल चाहता है पानी छोड़ देता है, लेकिन पाकिस्तान की कोई हिकमत अमली नहीं है। हम डैम नहीं बना सके, हम आबी जारियत से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली, कोई इक़दामात प्रैक्टिकली नहीं कर सके। और पार्क व्यू सिटी, जिसके हवाले से मीडिया के ऊपर कल से चीज़ें चल रही थी कि निजी हाउसिंग सोसाइटी, अलीम खान का नाम लेते हुए मीडिया का मुंह दुखता है। तो पार्क व्यू सिटी तकरीबन 60 से 70% जो है वो पानी में डूब गया है और लोगों की सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है वो सारी की सारी अरबों का लोगों का नुकसान हो चुका है। इस वक्त उनका कीमती सामान घरों में जो पड़ा हुआ था, पानी से, सैलाब की वजह से वो सारा तबाह हो गया। और सारी कहानी पिछले व्लॉग में भी आपके सामने रखी कि इमरान खान साहब जो है वो इन्हें NOC नहीं दे रहे थे और वही एक वजह बनी जो अलीम खान साहब उस वक्त ख़िलाफ़ हो गए, उस्मान बुज़दार के भी और ख़ान साहब के भी, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के आपको पता है कि अभी भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर हैं और वज़ीर भी हैं और फार्म 47 के ऊपर इनको जितवाया है, जबकि जो असल वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट अली एजाज भुट्टर साहब जो है 2024 के इलेक्शन में वहाँ से जीते। तो अली एजाज भुट्टर साहब ने क्या किया जी कि लाहौर हाई कोर्ट से कानूनी जंग लड़ने का उन्होंने ऐलान किया और वो सोमवार को वहाँ एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। ये जो पार्क व्यू सोसाइटी है जो दरिया के ऊपर बनाई गई है और गैर कानूनी तौर पर इनको NOC दिया गया। अच्छा, पहले तो पकड़ना चाहिए उन लोगों को कि जो जिम्मेदार हैं। ये जाकर झूठे मूठे फ़ोटो सेशन करना और इस तरह की वीडियोस बना के सिर्फ सोशल मीडिया के लिए लोगों को गुमराह करना, हालांकि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन कुछ और है, तबाही मच गई पूरे पंजाब में। तो पहले तो जाके उनको पकड़े ना कि जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर इनको NOC जारी किया है, इनको इजाज़त दी है।
تو علی اعجاز بھٹو صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے جو پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کا NOC منسوخ کرنے کے حوالے سے رجوع کرنے کا جو ہے عدالت سے وہ فیصلہ کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں تاکہ آئندہ کوئی بھی دریا کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی نہ بنا سکے. دیگر اور بھی وہاں پر سوسائٹیز ہیں, یہ نہیں کہ وہ ایک ان کی سوسائٹی ہے, لیکن نہیں ہونی چاہیے ہاؤسنگ سوسائٹیز دریاؤں کے راستے میں, بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے جی. اچھا جی, اب جو لندن پلان ہے, یا پہلے تو لندن پلان آپ کو پتہ ہے بنا, پھر اب مری پلان ہے, اس کو آپ آسم منیر پلان بھی کہہ سکتے ہیں. صافی اس کے اوپر بات کریں. جب لندن پلان بنا تھا آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں وہ اس حوالے سے خبریں دے رہے تھے, ہم تک چیزیں پہنچی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو چیزیں پاکستان کے ساتھ ہوئیں, اب جو ایک مری کے اندر میٹنگ ہوئی, عام شخصیت اس کے اندر تھی. اس کے علاوہ مریم بی بی بھی گئیں وہاں پر, نواز شریف صاحب بھی گئے تھے, اور جب وہ جاپان گئی ہیں تو وہاں سے وہ واپس آئیں تو سیدھی وہ مری گئی تھیں, اس لیے گئی تھیں. وہاں پر عام فیصلے ہوئے ہیں, بیٹھک ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کو منا لیا گیا ہے کہ آرمی چیف صاحب کا نوٹیفیکیشن انہوں نے, جیسے ان کی مدت پوری ہوتی ہے 29 کو, تو ان کا 5 سال کے لیے نوٹیفیکیشن ہو جائے, مطلب ان کو ری اپوائنٹ کر دیا جائے گا. اور 8 سال کے لیے موجودہ آرمی چیف صاحب, جس طرح سے پہلے بتایا کرتے تھے کہ 10 سال کا منصوبہ ہے, اگلے 5 سالوں میں پاکستان یہاں ہو جائے گا, اور اگلے 5 سالوں میں, تو وہ تمام تر جو چیزیں تھیں وہ بالکل اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ واقعی میں یہ جو پلان ہے اس کے مطابق ایسا ہی ہے. تو پہلے کچھ پچھلے دنوں میں نواز شریف صاحب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے, تھوڑا انقلابی بننے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ان کو سخت پیغام پہنچائے گا کہ نہیں بھائی, تو پھر ذرا ان کو ماننا ہی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب جس طرح محمد مالک کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ 14 سال وہ جیل میں ہی رہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف خان صاحب نہیں, یہ جو جتھا ہے, کبھی فسادی کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, کبھی کہتے ہیں جتھا, کہ یہ جتھا بھی نظام سے باہر ہو جائے گا, یعنی کہ PTI بھی باہر ہو جائے گی. اور خان صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بھئی وہ پہلے معافیا مانگنے کا کہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, جب پھر سخت پیغام آتا ہے تو پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی پھر آپ کے اوپر مزید سختیاں کی جائیں گی, آپ کو جیل میں ہی رکھا جائے گا, اور پھر 14 سال کے لیے آپ رہیں گے. تو اس طرح کی جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی ہے. تو اب کانٹینویشن کا, تسلسل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ جو تسلسل ہے یہ جاری رہے گا. جیسے فیصل واڈا صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جو تسلسل ہے بقولون کے کہ پاکستان کی ترقی ہو رہی ہے, تو یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا. مطلب اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہی بیٹھے رہیں گے, یہ جو فارم 47 کی نالائق ناجائز حکومت ہے یہی رہے گی, یہی لوگ ملک پہ قابض رہیں گے, لوگ سیلاب سے مرتے رہیں, بے روزگاری سے تنگ آ کر ملک چھوڑ کر چلے جائیں, یا پھر کسان کا معاشی قتل ہو جائے, ملک کے اندر کوئی آئین قانون نہ رہے, ظلم فسائے جبر کے پہاڑ توڑ دیے جائیں, اور ان کی کوئی بھی کارکردگی نہ ہو, صرف اشعارات کی حد تک اور سوشل میڈیا کی حد تک ہو, اور ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرے گا, کوئی پوچھے گا نہیں, اور یہ سارا جو نظام ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا. یہ جو ہے جی کہا جا رہا ہے. بہرحال اب ہم جو فیصلے ہیں وہاں پر کیے گئے ہیں اس حوالے سے جی, تو 8 سال کے لیے مزید رہیں گے آرمی چیف صاحب, اور ان کا جلدی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی ہو جائے گا. اچھا جی, روسی صدر کے حوالے سے آپ کو میں نے بتایا کہ وہ اب انڈیا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں دسمبر میں, اور انڈیا پہلے سے زیادہ یعنی کہ 10 سے 20% زیادہ تیل خریدے گا اب. اور پیوٹن صاحب بھی ان کو پہلے سے سستا, یعنی کہ انہوں نے اگست میں جو ان سے خریدا تھا تیل, تو وہ 5 سے 7% اس سے بھی مزید سستا انڈیا کو دینے جا رہے ہیں. ایک الائنس بن رہا ہے انڈیا کے ساتھ, روس اور چائنا یہ ان کے قریب آ رہا ہے. تو اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور امریکہ نے کیا کرنا ہے, مزید ٹیرف بڑھا دینا ہے. پہلے بھی زیادہ ٹیرف لگایا ہے جی, لیکن بھارت کوئی بلیک میل نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہا ہے جو کرنا ہے مرضی ہے ٹرمپ صاحب آپ کریں. اسی لیے ٹرمپ صاحب کو غصہ آ گیا, انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان نے 5 طیارے مار گرائے, پھر کیا اس کے بعد بولا جی 6 طیارے, اور اب وہ 7 طیاروں پر بھی آ گئے کہ پاکستان نے انڈیا کے, اب شاید وہ 10 طیاروں پر بھی پہنچ جائیں گے, لیکن انڈیا کو کوئی اس والے سے فرق نہیں پڑ رہا ہے. اچھا, اب وہاں پر جو اپوزیشن ہے انڈیا کے اندر اور جو حکومت ہے وہ دونوں ایک پیج پہ, سیم پیج پہ اس حوالے سے, کیونکہ جب ملکی مفادات کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ ایک ہو جاتے ہیں, اس لیے وہاں پہ رجیم چینج ہونا بھی مشکل ہے. ایک تو یہ خبر تھی جی.
اور یہ ایک ڈی جی صاحب ہیں نیب کے، ڈی جی صاحب نیب کے. اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو خدمات ہیں ان کے سلسلے میں ان کو مزید نوازا گیا ہے. انہوں نے کیا تھا کہ بطور ڈی جی نیب راولپنڈی 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کرنے والے 190 ملین پاؤنڈ توشہ خانہ 1 اور 2 جیسے مقدمات بنانے والے عرفان بیگ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد خدمات کا اعتراف. ریٹائرمنٹ کے بعد پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کا ممبر تعینات کر دیا گیا. پہلے انہیں مشیر چیئرمین نیب کا عہدہ بھی آفر ہوا تھا. جو اس سسٹم کا حصہ بنے گا بھائی اس کو نوازا جائے گا. یہ بات تو بالکل یہاں ہے. اور نجم سیٹھی نے بھی جس طرح کہا تھا نا خان صاحب نے کہ نکل جائیں کامہ کمیٹیاں جو ہیں ان سے استعفے دے دیں، تو نجم سیٹھی نے بھی اس حوالے سے کہا کہ عمران خان کسی بھی وقت اسمبلیاں چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. دنیا کو بتایا جائے گا کہ جس پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ ملا ہے اور جو سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہے وہ باہر بیٹھے ہیں. تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ ماضی میں جب پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کو چھوڑا تھا تو اس وقت صورتحال مختلف تھی. اب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ حکومت کس طرح کی ہے. عامر متین نے کہا ہے جی کہ 27 مہینے کے بعد ڈنڈا تو برآمد کر لیا شیر شاہ سے، لیکن نواز شریف صاحب سے آج بھی رسیدیں برآمد نہیں کی جا سکی ہیں. بات ویسے بڑے پتے کی ہے. ہارون رشید کہتے ہیں کہ جاپان کے دورے سے اگر مریم بی بی نے اور کچھ سیکھا ہو نہ سیکھا ہو، لیکن اردو بڑی اچھی ہو گئی ہے ان کی. اردو ان کی اس طرح سے اچھی ہو گئی ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو پھر رینز ہوتی ہیں. تو اب ان کی جو اردو ہے وہ تقریباً بلاول کی طرح کی ہو گئی ہے. یہ بات انہوں نے کی تھی.